میں نے انٹرو دے دیا، آپ کے سامنے درد دل رکھ لیا۔ یہ عوام کا مقدمہ ہے، ترامیم ہوں نہ ہوں، لوگوں کو چاہیے انصاف، 4 نسلیں نہ گزر جائیں، ان کو چاہیے بیسک نیسیسٹیز آف لائف۔ تو کیا ترامیم سے بہتر نہیں تھا 1 سے 38 تک آرٹیکل آپ پریکٹیکلی اس کی اپلیکیشن کو یقینی بنا دیں، جو سسپینڈڈ لگ رہے ہیں، جہاں پہ ہیلتھ ہے، جہاں پہ ایجوکیشن ہے، جہاں پہ آپ کا روزگار ہے، یہ ساری چیزیں مل نہیں رہی اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ جی آپ کی بات درست ہے جی، بلکہ نہ ملنے کی تو ایک کیفیت ہے، جب وہ آپ کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں تو یہ کیفیت ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری کا اتنا شدید قسم کا آپ سمجھ لیں کہ چڑھاؤ ہے کہ لوگ اس کے آگے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں بے بس ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پچھلی 3 حکومتوں کے دوران جو سب سے زیادہ مہنگائی اور بے روزگاری کی سطح ہے وہ پاکستان نے حاصل کی ہے، جو کبھی تاریخ میں بابا قائد اعظم سے پہلے تک بھی اس کا سامنا نہیں کرنا پڑا لوگوں۔ یعنی 49% انفلیشن جو ہے مہنگائی کی شرح جہاں چلے گئی تھی، اس کا کہیں ذکر نہیں ہے تاریخ میں۔ جو اس وقت آپ کہتے ہیں کہ جی 21.2% انمپلائمنٹ چلے گئی ہے، جو سینسس کے فگرز ہیں، اس کا کہیں ذکر نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں اس بلندی کا۔ یہ تو درکنار کہ کہیں کسی نے جا کے روٹی کپڑا مکان تو کسی نے نہیں دیا، خود ہی کما کے کھانی پڑنی ہے، لیکن وہ جگہ تو عزت کی بچا دیں جا کے ہم جا کے اپنی کمائی سے کچھ نہ کچھ لے آئیں۔ ایک ٹائم تھا جب آپ 1000 روپیہ لے کے جاتے تھے بازار میں، آپ اپنا سامان لے آتے تھے، اب آپ 5000 روپیہ لے کے جائے تو وہ پتہ ہی نہیں چلتا کدھر گیا۔ پہلی تاریخ میں تنخواہ ملتی تھی تو 25 تاریخ کو جا کے لوگ فکر مند ہوتے تھے کہ یار خرچہ ختم ہو گیا، پہلی تاریخ کا بھائی۔ اب تو پہلا ہفتہ نہیں گزرتا، بجلی کے بل ہی کافی ہیں، آپ کی پٹرول کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں وہی کافی ہیں، اور بچے سارے بے روزگار، جتنا مرضی پڑھے لکھے ہوں۔ یہاں پر پی ایچ ڈیز جو ہے ینگو چلا رہے ہیں، اور ایم اے جو ہے وہ رکشے چلا رہے ہیں۔ تو یہ حالت ہے، تو اس حکومت کو یہاں ماضی کی یہ سیاسی جو جماعتیں ہماری یہ جو انتظامیہ کی بنائی ہوئی ہیں، ان سے کوئی توقع نہیں ہے کہ ان چیزوں کے اوپر قابو پڑیں گے، بلکہ یہ نیا سے نیا مسالہ تیار کر کے پھینکتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں مئی میں، اس مئی کے 2025 میں پرانی بات نہیں کر رہا، 0.3% تک مہنگائی کی بڑھنے کی سطح چلے گئی تھی، یعنی رفتار اتنی کم ہو گئی تھی، بڑھ رہی تھی لیکن بہت کم ہو گئی تھی۔ ابھی آپ دیکھیں 5.6% ہے، یہ اکتوبر کے جو فگر ابھی آئے ہیں، تو کتنے گنا اضافہ ہوا، کتنے مہینے میں؟ یہ 4-5 مہینے میں۔ تو لوگوں کا تو حشر نشر ہو گیا۔ ابھی تو پہلے کا جو فلڈ تھا مہنگائی کا، اس کے دباؤ تھلے سے لوگ نہیں نکلے، اور انہوں نے نیا مسالہ تیار کر لیا، اور آپ دیکھنا یہ چڑھتا چلے جانا ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جھوٹ صاف بولنے میں ان کو کوئی گریز نہیں ہے، یہ صاف جھوٹ بولتے ہیں کہ جناب یہ فلڈ کی وجہ سے ہوا ہے، فلڈ کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ جون اور جولائی میں جو اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی رپورٹس ہیں، اس میں کیوں لکھا ہوا تھا کہ قیمتیں بڑھیں گی ستمبر میں؟ اس وقت تو فلڈ کا نام و نشان نہیں تھا۔ ریبٹل لے لوں دانیال سے اسی پوائنٹ پہ، میرا بھی پیٹ ہے، آپ کا ہے، بچے ہیں، ایجوکیشن ہے، سب کچھ ہے۔ مسجد کا امام، اس کی بھی بیوی ہے، بچے ہیں، اس کی بھی دنیا داری حاجات ہیں، اور یہ واحد ایسا ہزار اختلاف، 24 گھنٹے ڈیوٹی، کوئی چھٹی نہیں، جنازے، عیدین، شادیاں، نکاح، سب کچھ اس نے منانا ہے، تو کل ملا کے اس کو 20-25 یہ دیتے ہیں۔ اب ریاست نے کوئی انیشیٹو گورنمنٹ نے لیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال یہ میں بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے مجھے علماء کے، بلکہ بتا دوں کئیوں کے میسیجز بھی آئے کہ خدا را ہمارا مقدمہ پیش کیجیے۔ جی بالکل، میرے خیال میں جو ذہن جس طرف جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ پنجاب میں نون لیگ کی حکومت نہیں آئی، تو آخرکار اتنے سالوں بعد اتنی مرتبہ حکومت بنا کے یہ آج کیوں خیال آیا کہ یہ 25,000 ہم نے ان کو دینے ہیں؟ یہ پہلے نہیں تھے، یہ مسجدیں پہلے یہ امام نہیں تھے، پہلے ان کو مشکلات نہیں تھی، پہلے آٹا نہیں اکٹھا کرتے تھے، یہ عید کے اوپر کھالیں نہیں اکٹھی کرتے تھے، چندہ نہیں مانگتے تھے، سب کرتے تھے۔ تو اس کے پیچھے جو یکلخت یہ ایک مورل فائبر جو ہے وہ جاگ پڑا ہے، اور یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جی اس چیز کو ہم نے لے کے جا سے آخرکار یہ ایسے یکلخت کیوں ہو گیا، یہ سوچنا چاہیے تھوڑا سا۔ تو وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات کہ جس کو بھی معاوضہ ملے اچھی بات ہے، اور ملنا چاہیے، وہ اس میں کوئی بحث نہیں ہے۔ میں اس کے سیاسی پس منظر کی بات کر رہا ہوں کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، جو فگرز قمر صاحب نے بتائے پنجاب میں انیشیٹو جو مریم نواز نے لیے، ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ جو اصل دیکھیں، چھوڑ دیں میری بات یا کسی کی بات، جو پاکستان میں بین الاقوامی یا مقامی جو سروے ریسرچ کرتے ہیں ادارے، پولیٹیکل پولسٹر جس کو کہتے ہیں،
اس میں پیو ہے انٹرنیشنلی، اس میں گیلپ ہے ڈومیسٹکلی، گیلپ انٹرنیشنل ہے، اس میں اوپور ہے، بچے تقریباً 10-12 یہ ہیں. جتنے بھی یہ ہیں یہ سب اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ جب پاکستانی عوام سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے، سب سے کس مسئلے کو ترجیح دیں گے، وہ کہتے ہیں مہنگائی. تو یہ 70% ہے، 100 میں سے 70 لوگ یہ کہتے ہیں. اور اگر آپ اگلا اس کو سوال پوچھیں کہ نیکسٹ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں بے روزگاری. یہ 100 میں سے 20% کہتے ہیں. باقی سب کچھ جو ہے کشمیر، ایجوکیشن، ہیلتھ، سڑکیں، پانی، آلودگی، کلائمیٹ چینج، سب وہ 10% میں، کسی کا 0.5% ہے، کسی کا 1% آپ کہاں ہے، کسی کھڑے کا ہیں؟ 2% ہے. آپ 70% کے ساتھ ہیں یا 30%؟ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مہنگائی اور بے روزگاری ہے، نہیں، آپ پبلک کے ساتھ کھڑے ہیں نا، میں عوام کا آپ نے پبلک کی بات پوچھی ہے نا، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مہنگائی اور بے روزگاری جو ہے یہ کہیں دنیا میں ایسے نہیں ٹھیک ہوئی جیسے یہ لگے ہوئے کرنے، یا ان سے پہلے حکومت تھی یا اس سے پہلے حکومت تھی جو پیپلز پارٹی کی تھی. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ان کے پاس کوئی مربوط اکانومی کا پلان نہیں ہے. جو یہ ایسے نہیں ہوتا، سن لیں میری بات ایک سے، جہاں بے روزگاری کا یقینی خاتمہ کیا گیا ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ حکومت آپ معمول پہ چلا رہے ہیں اور آپ ساتھ یہ کہہ دیں کہ جناب یہ ٹیکسی اسکیم بھی ہے، تھوڑی سی ٹیکسی شیکسی، یہ لیپ ٹاپ بھی لے لیں. ایسے نہیں ہوتا. پوری اکنامک پالیسی ہوتی ہے کہ آپ نے ایجوکیشن، یہ ان امپلائمنٹ کیسے ختم کرنی ہے اور انفلیشن کیسے ختم کرنی ہے. بہت شکریہ.